ایک چیز دیکھو جو میں لوگوں کے حالات سے دیکھتا ہوں نا، مالی تنگی، جب مرد مالی پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے نا، بہت شدید ڈپریشن میں جاتا ہے وہ۔ بیماریوں سے اتنی ڈپریشن نہیں ہوتی جتنی مالی تنگیوں سے ہوتی ہے۔ لوگ مل رہے ہوتے ہیں اور پیسے نہیں، اور ایسے حالات ان کے خراب ہوتے ہیں۔ ابھی اللہ بچائے، ایک بندے نے خودکشی کی، بچ گیا کیونکہ وہ خاندان بڑا ہے، پیسے نہیں ہے اور مسائل۔ اور جب میں ان لوگوں کی تہ میں جاتا ہوں نا، انکوائری کرتا ہوں، یہ مالی پریشانی کا سبب خود ہوتے ہیں یہ۔ اب آپ کے اتنے بچے ہیں، آپ جاب چھوڑ کیوں رہے ہو بھائی؟ پھر لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب کہتے ہیں بچے پیدا کرو، پیسے ویسے ہیں نہیں، بچے تو مفتی صاحب کا بیان سن کے پیدا کر دیے، پیسے نہیں ہے۔ اچھی بلی جاب چھوڑ دی یہ سوچ کے کہ میں بزنس کروں گا، نہیں چلا وہ بزنس، جاب سے بھی گئے، فاقے پڑھنا شروع ہو گئے چھلانگ لگا کے، تو شکر ہے بچا لیا کسی نے، ڈوبنے کی کوشش کی، بچ گیا وہ بندہ۔ تو اور لوگ آتے ہیں اس طرح کے، جی یہ ہوا تھا۔ تو 99.9% وہ لوگ ہیں اس میں جو قدرت کی طرف سے پیسوں کا مسئلہ نہیں ہوتا، وہ ان کی اپنی کسی حماقت سے ہوتا ہے۔ کروڑ روپے فلاں کو دیا تھا، ڈوب گئے۔ ابھی چند دن پہلے کیس آیا کہ میرے والد صاحب نے کروڑوں روپے کا لون لیا ہوا تھا کسی سے کاروبار چلانے کے لیے، وہ چلا نہیں، تو اب وہ لون کی ڈپریشن کی وجہ سے ابا جوانی میں ہی فوت ہو گئے۔ اتنی اسٹریس لی گھر میں، ظاہر ہے عزت دار آدمی کے گھر کے باہر جب لوگوں کا رش لگا ہوتا ہے تو وہ کیسے برداشت کرے گا، وہ ڈپریشن میں انتقال ہو گیا۔ ابا جب گئے تو بچے تو اس سے بڑی اسٹریس میں آ گئے کہ ایک واحد ذریعہ تھا وہ بھی گیا۔ اب وہ سارے قرضے دار بچوں کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، بچے کہہ رہے ہیں ہم کہاں سے دیں بھائی؟ تو میرے بھائی ایسے کام کرتے کیوں ہو جس سے کل آپ کو یہ مصیبت ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، 2 حدیثیں سناتا ہوں۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا دع ما یریبک الی ما لا یریبک، جس کام میں ذرا سا بھی تردد ہو، حدیث کا مفہوم پیش کر رہا ہوں اپنے الفاظ میں، ذرا سا بھی جس کام میں شک ہو نا، تو اگرچہ اس میں بے انتہا فائدہ ہو لیکن ذرا سا بھی نقصان کا خطرہ ہو تو اس کام کو چھوڑ دو، کم فائدے والا کام کرو جس میں نقصان کا خطرہ نہیں ہے۔ لوگ بڑے گیموں کے چکر میں ہوتے ہیں، بڑے گیموں کے چکر میں کہتے ہیں رسک لیے بغیر تو پیسہ کمانا ممکن نہیں ہے، کچھ رسک تو لینا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے لے لو پھر رسک، اگر نقصان ہو گیا تو پھر ڈپریشن سے مرو گے اور کچھ نہیں ہوگا۔ بھائی تھوڑا کما لو، نہ تو 1.5 کروڑ کسی کو نہ لو، 1.5 کروڑ قرضہ لے کے کاروبار نہ کرو، جتنا جیب میں ہے ٹماٹر کی ریڑھی لگا لو۔ بھائی کیا جا رہا ہے اس میں؟ نہ نہیں، ٹماٹر کی ریڑھی لگاتے ہوئے ان کو شرم آئے گی۔ تو اس لیے میرے بھائی خدا کا واسطہ قرضے لے لے کے کاروبار مت کریں، اس میں بہت کم لوگ کامیاب ہوتے ہیں۔ اس کے بعد قرضے چڑھتے ہیں، اس کو اتارنے کے لیے پھر سود بھی لیتا ہے، پھر ادھر سے سود، پھر ادھر سے سود، پھر سودوں میں جکڑتا چلا جاتا ہے، بیڑا غرق ہو جاتا ہے، تو ڈپریشن میں جاتا ہے، زندگی کے جینے کا مزہ ختم ہو جاتا ہے۔ ہم آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے، ہم نے اللہ کا شکر ہے جیسے بھی حالات، وہ تو کوئی خاص برے حالات آئے نہیں الحمدللہ ہمارے اوپر، لیکن ظاہر ہے میرے بھی بیوی بچے ہیں، بہت کچھ، لیکن ہم نے کہا بھائی جتنا جیب میں ہے اسی پہ گزارا کرنا ہے، قرضہ نہیں لینا بھائی۔ دیکھو آدمی بھوکا بھی گزارا کر لیتا ہے، اگلے ٹائم پہ کھا لے گا، اس کو ڈبل مزہ آئے گا۔ کسی کا پیسہ چڑھا ہوا ہو، وہ ٹارچر کر رہا ہو، عزت کا جنازہ نکال رہا ہو، پھر آپ کو ہر وقت یہ غم ہو اس کے پیسے دینے میں نے، زندگی کے مزے خراب ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے کسی قیمت پہ بھی چلتی ہوئی جاب نہیں چھوڑنی ہے۔ بحریہ ٹاؤن میں 1 ارب روپے کا آدمی کے ڈوبے ہیں، کتنے؟ اور آج نہیں، 7-8 سال پرانی بات ہے۔ 7-8 سال پہلے 1 ارب کی کیا ویلیو ہوگی؟ کیونکہ بحریہ ٹاؤن کی جب زمینیں اوپر جا رہی تھی نا، اس بندے نے کیا کیا، ہمارے ایک جاننے والا تھا، اس نے ساری پراپرٹیاں، اپنا گھر بھی بیچ دیا، سے بولا سب ادھر چھونک دو یار، اگلے سال ڈبل کا ڈبل ہو جائے گا، یہ گھر تو بنتا رہے گا بعد میں۔ کچھ عقلمند لوگوں نے کہا کہ بھائی اس کا بھی تو امکان ہے کہ نہ ہو، اس نے کہا یار نہیں ہے، میں نے سارے اسٹیٹ ایجنٹ سے معلوم کر لیا ہے، پوری رپورٹ ہے کہ یہ تو ڈبل ہوگا، وہ نہیں ہوا۔ وہ دھڑام سے قیمتیں نیچے آئی ہیں، روڈ پہ آگے وہ بندہ ذاتی گھر سے بھی گیا ہے وہ آدمی۔ کیوں جوئے کھیلتے ہو؟ یہ بھی ایک قسم کا جوا ہی ہو گیا نا، تو کیوں ایسا کام کر رہے ہو؟ تو ہمیں شریعت نے اسباب کا حکم دیا ہے۔ دیکھو علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ اللہ نے جگہ جگہ قرآن میں کہا نا مال جمع کرتا ہے، گنتا رہتا ہے، تو یہ کنجوسی اچھی چیز نہیں ہے، تو مال جمع کرنا اچھا کام نہیں ہے، لیکن علماء نے اس کے باوجود لکھا ہے کہ کم سے کم 1 سال کا مال جمع کرنا ضروری ہے۔ یہ مال جمع کرنے میں نہیں آتا، یہ ضرورت ہے
क्या मतलब, आपने अपने घर के खर्चे देख लिए कि यार मेरे घर का 1 लाख खर्चा या 1.5 लाख खर्चा या 50,000 खर्चा जो भी है, तो आपको अंदाजा हो गया मेरे घर का लमसम खर्चा फॉर एग्जांपल 1 लाख होता है, एक मिसाल है। तो आप ये फर्ज कर लो यार आज मेरी जॉब चली गई ना तो मैं तो रोड पे आ जाऊंगा, तो मैं कम से कम 1 साल का नान नफका जमा करके रखूं। तो आपने क्या करना है, 12 लाख जमा कर लेना, और कैश की शक्ल में नहीं, 12 लाख का गोल्ड खरीद के लॉकर में डाल दो। आप समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? गोल्ड भी वो खरीदो जो फौरन कैश यानी उसकी शक्ल में हो, ईंटों की शक्ल में। इसमें पैसे बचाओ, आप शुरू में कंजूसी कर लो, इस कंजूसी का कोई गुनाह नहीं मिलेगा आपको, ये जरूरी है। कल लोगों के सामने भीख मांगने से बेहतर है शुरू में थोड़ा सूखी रोटी पानी में डुबो। बेगम को भी समझा दो, बेगम देखो जॉब कभी भी जा सकती है, ये तवक्कुल जायज नहीं है ऐसा कि बाद में अपनी लिए मुसीबत खड़ी करो, ये वो तवक्कुल नहीं है वो। तो बेगम को भी बता दो, देखो बेगम शुरू में सूखा चारा खा लेंगे हम, सही है ना, सूखी रोटी खा लेंगे हम, अभी मैं पैसे बचा रहा हूँ, और ये नहीं कि मैं कंजूस हूँ, 1 साल तक, इससे ज्यादा नहीं। फिर ज्यादा की तो कोई हद ही नहीं। हमारी जॉब चली गई, वो बेगम कहेगी क्यों जा रही है आपकी जॉब? अल्लाह न करे ऐसी बातें नहीं करो आप, अल्लाह न करे, अल्लाह न करे। भाई अल्लाह ही करता है, अल्लाह करने पे आता है तो सब कुछ करता है, तो अल्लाह ने कोई गारंटी नहीं ली है, अल्लाह ने रिस्क की गारंटी ली है, बशर्ते कि आप अपनी जिम्मेदारी पूरी करें आप। तो आपने क्या किया भाई, 1 साल का आपने बचा के गोल्ड खरीद के लॉकर में डाल दिया कि आज अगर जॉब लेस होता हूं तो मेरे पास 1 साल का गुजारा है, इस दौरान मैं कोई दूसरी जॉब तलाश कर लूंगा। बिजनेस करता हूं तो तजर्बे के लिए 1 साल भी बहुत होगा मेरे पास। लोग कुछ भी नहीं कर रहे होते और जाते ही एकदम जब अजाब आया, मुसीबत आ गई उधर से, गफ्फार भाई 50 रुपए मिल जाएंगे यार। फिर जमशेद बचपन के दोस्त को भूल गया। जमशेद पहले तो बोड़ा बुलाता था, गली देख के रहा भाई, ना जमशेद पूछेगा ना गफ्फार पूछेगा, बचपन के लंगोटी यार भी भाग जाएंगे। और वैसे भी भीख मांगना कितनी बुरी बात है यार, तो इसलिए 1 साल का रखो कम से कम अपने पास, और चलती फिरती जॉब, ये जो मोटिवेशनल स्पीकर है इनकी बातों में आके मत छोड़ो। और इसी तरह अगर अल्लाह ने इजाफी पैसा दे दिया है आपको, नहीं दिया तो कोई फिक्र नहीं करो, बच्चा जब पैदा होता है 2 हाथ 2 पांव लेके पैदा होता है, वो खुद कमा लेगा, ज्यादा टेंशन मत लो। लेकिन अगर अल्लाह ने इजाफी पैसा आपको दे दिया है, आप हैंड टू माउथ नहीं हो, अच्छा खा रहे हो, अच्छी सवारी है और अच्छा आपका सब कुछ लाइफ स्टाइल अच्छा हो गया, खुराक खास तौर पे, फिर जो इजाफी पैसा है तो फिर शरीयत का भी हुक्म है कि भाई कुछ अपने बच्चों के लिए प्रॉपर्टी या गोल्ड की शक्ल में बना दे इंसान, फिर वो सेव करना शरीयत का हुक्म है। मैं तो जाती घर बनाने का कायल नहीं हूं, उन लोगों के लिए जो तनख्वाहों पे चल रहे हैं, दुकान पकौड़ों की और बातें करोड़ों की, वो फिर अपना जो है ना खाना पीना अभी भूखे रह के घर बना रहे हो, तो ये कोई कमाल नहीं, ये दुनिया की मोहब्बत है। लेकिन अल्लाह ने इजाफी दिया है ना, हाथ खोल दिया अल्लाह ताला ने, और आप खूब खा रहे हो, फिर भाई कुछ ऐसी प्रॉपर्टी वगैरह ऐसी जगह पे ना दो जो रिस्की हो। वही बात है कि ये इसकी कीमत तो डबल हो जाएगी लेकिन डॉक्यूमेंटेशन इसकी मजबूत नहीं है, मुतनाज़े प्लॉट है, वो बहुत सस्ता बिक रहा है और बहुत महंगा बिक जाए, नहीं भाई नहीं, रिलायबल जगह पे काम हल्का हो लेकिन पायदार हो, ज्यादा प्रॉफिट ना हो लेकिन क्या हो, पायदार हो। तो ऐसी जगह पे कोई प्रॉपर्टी लेके डाल दें या गोल्ड लेके लॉकर में डाल दें, भाई ये मेरे मरने के बाद बच्चों में तकसीम हो जाए, बिल्कुल ऐसा ना हो कि मैं मरूं तो कुछ खाने को ही ना हो, ज़कात पे आ जाए लोग। तो अगर अल्लाह ने इजाफी कुछ दिया है उसमें भी किसी हद तक, बहुत ज्यादा नहीं, किसी हद तक औलाद की फिक्र ये भी बाप की जिम्मेदारी है। हाँ, उसमें फिक्रों में पागल हो जाना और अपना खाना पीने से ही जाना ये गलत है, और वो भी एक लिमिट फिक्र हो, उसकी भी ऐसा नहीं हो कि इंतहाई नहीं है, वो इंतहा तो फिर भाई कुछ भी नहीं है, तो वो भी 2 अदद हाथ और 2 अदद पाँव लेके आए, कमबख्तों को भी कुछ खुद भी करने दो, ठीक है, क्योंकि सारा ही बाप से अगर वो होगा ना तो फिर खुद अपाहज हो जाएंगे, किसी काम के नहीं रहेंगे, वो प्रॉपर्टियां बेच बाच के खा जाएंगे, फिर आखिर में उन्होंने बनना गरीबी है, तो उनको भी कुछ मौका दो करने का कि अब खुद भी कुछ करो कमबख्तों। हाँ, इतना हो गया है। अच्छा, इसमें क्या होता है, मैं अपने दोस्तों में बाज लोगों को कहता हूँ, यार तुम 45 साल के हो गए, अगर तुम्हें अल्लाह ने बहुत दिया है तो कुछ बच्चों के लिए बना लो, बना के छोड़ दो, बस उसको भूल जाओ, अगर मर गए तो क्या होगा, मैं क्यों मरूंगा भाई। भाईजान कोई भी किसी भी टाइम पे बोलो मर सकता है, वाकयात किसी की भी साथ हो सकते हैं, बैठे बैठे बंदा मर जाता है। कराची में तो जिंदा है, इस पे हैरत की बात है, कराची में इस पे नहीं, मुझे वो लोग कहते हैं फला का इंतकाल हो गया, वो नेचुरल है, नॉर्मल है, कहते हैं आपको टेंशन नहीं हो रही, मैंने कहा मुझे तो खुशी हो रही है, 50 साल निकाल गया बंदा, वरना जो कराची के हालात हैं 40-50, मैं खुद वाकई अपने बारे में हैरान होता हूँ, मैं कैसे, दहशत गर्दी इतनी ज्यादा है, टारगेट किलिंग इतनी ज्यादा, 2013 की बात है, 14 की, मेरे पीछे लोग
खुफिया ताकुब करा करते थे। यहाँ बुरके में औरतें आके बैठ जाती थी, पता होता था ये मुखबिर हैं, हटा भी नहीं सकते थे, औरत जात है, मुखबिर हैं, पूरी लोकेशन चेक हो रही है, कहाँ जा रहा है, टारगेट किलिंग, दीवाना सम शगुरी साहब शहीद हो गए, कितने उलमा। तो हमें तो हर वक्त ये था आज गए कल हम अखबार में आ रहे होंगे। कराची में तो ये चल रहा है, मशहूर आदमी कहाँ जिंदा रहता है कराची में भाई। यूसुफ रिजवानवी शहीद हो गए, मुफ्ती निजामुद्दीन शहीद हो गए, इत्तलाक फलाना शहीद, मौलाना आदिल साहब शहीद हो गए, अब्दुल मजीद नदीम साहब, या मौलाना नदीम साहब होते थे, पूरा नाम भूल गया, अब्दुल गफूर नदीम साहब। मेरी उनसे शादी ब्याह में मुलाकात हुई, किसी तकरीब में आए हुए थे, मैं गपशप हुई, बड़े पढ़े लिखे आदमी, अगले दिन अखबार में इत्तला आ गई शहीद हो गए, वो अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। तो ये हालात में 50 साल भी निकाल गए, बड़ी बात है भाई, क्या ख्याल है, बड़ी बात है। और यहाँ पाकिस्तान में आप बंदा बैठ के सोच रहे मैं क्यों मरूं भाई, कोई भी किसी भी टाइम पे मर सकता है, इसलिए पहले से इतना इंतजाम कर दो। अगर अल्लाह ने गुंजाइश दी है, नहीं दी है तो टेंशन ना लो, अल्लाह करेगा इंशाल्लाह। गुंजाइश दी है तो इतना इंतजाम कर दो भाई, मरो तो पीछे एकदम से रोड पे ना आ जाए, वो बिल्कुल ही बस बच्चे ही स्पीड से पैदा किए और अब्बा का और कोई काम, सारा जोर किस पे लगाया है, स्पीड को फोकस किया है। तो जो ये काम कर रहे हैं और बच्चों के मुस्तकबिल का नहीं सोच रहे, तो वो मेरा आधा बयान सुन रहे हैं, आधा नहीं सुनते। कुछ लोग ऐसे हैं, बच्चे स्पीड से और कर कुछ भी रहे उनके लिए, सारे कोई कचरा कुंडी में घूम रहा है, कोई बगैर चप्पल के नाड़ा लटक रहा है, कोई शलवार ही नहीं है, उधर जा रहा है उधर जा रहा है। लोग कहते हैं ये होता है ज्यादा बच्चों का असर। मैंने कहा भाई इसने आधा बयान सुना है, आधा सुना ही नहीं। बच्चे ही पैदा किए जा रहे हैं, उनकी फिक्र भी करनी है, पैदा भी करने हैं, रोकने नहीं है, अल्लाह खिलाने वाला है। लेकिन आप अपनी जिम्मेदारी पूरी करोगे तो अल्लाह खिलाएगा भाई। खुद ही अपाहज बन के जिंदगी गुजारोगे फिर नहीं होगा हिसाब किताब। ये बहुत अहम बात थी, क्योंकि लोग आ रहे हैं जो बहुत डिप्रेशन है यार। जब माली मुसीबतें आती है ना इंसान पे, तो अपने आप को आजमाइश में मत डालो, भरपूर असबाब इख्तियार करो, उसके बाद अल्लाह पे तवक्कुल करो। फिर वो जो मुसीबत आती है उसमें अल्लाह सब्र की तौफीक भी दे देता है। जो मुसीबत अल्लाह की तरफ से आती है ना उसमें सब्र की तौफीक भी मिल जाए। अपनी हमाकत से जो आती है उसमें सब्र नहीं मिलता। आहिस्ता पढ़िएगा, आहिस्ता पढ़ूंगा, ऐसा पढ़ूंगा समझ में नहीं आएगा। नहीं भाई इससे तलाक का इख्तियार नहीं जाएगा, नहीं इससे तलाक का इख्तियार नहीं जाएगा, इन्होंने मना किया, फाड़ दें इसको, आप भी ना पढ़ लेंगे। अगर किसी औरत से शौहर ने इसको तलाक दी, किसी औरत के शौहर ने इसको तलाक दी, सिर्फ ज़बानी 2 साल हो गए हैं, क्या वो इद्दत से शादी करके या पेपर लिखवाना जरूरी है? अगर तलाक दे दी है और इद्दत के दौरान रुजू नहीं किया तो इद्दत गुजरते ही औरत आजाद हो गई है, चाहे शौहर ने पेपर पे लिख के ना भी दी हो। जबान से दे दी तो जायज हो गई, और इद्दत के बाद वो कहीं और शादी कर ले। अलबत्ता खतरा ये होता है कि शौहर औरत पे केस न कर दे कि भाई ये तो मेरी बीवी है, झूठ बोल देता है ना, बाज़ दफा शौहर तलाक दे के मुकर जाते हैं, अब औरत के पास कोई सबूत तो है नहीं, तो फिर ऐसी सूरत में हम उसको ये फतवा दे देते हैं कि आप कोर्ट से खुला ले लो। तो कोर्ट का खुला तो कलअदम होता है, लेकिन तहफ्फुज के लिए पेपर मिल जाएगा उसको, शौहर उसके खिलाफ केस नहीं कर सकता, क्योंकि तलाक तो ऑलरेडी वो दे चुका है ना। तो ये एक तरकीब है। मर्द ने अगर तलाक दी है तो उसके लिए जायज नहीं है उस तलाक को छुपाना। औरत अगर पेपर मांग रही है तो उसको उस पर वाजिब है कि वो पेपर लिख के दे, ताकि कंफ्यूजन में न रहे वो। अच्छा मेरे बोई, हमने कारोबार में अल्लाह को अपना पार्टनर बनाया है, अब इस रकम को जो अल्लाह के लिए लकी कहाँ खर्च कर सकते हैं, कहीं भी खर्च कर सकते हैं, और ये मन्नत नहीं है, वाजिब नहीं है, जितना हस्बे तौफीक आप चाहें आप खर्च कर दें। हमारी फाउंडेशन में भी दे सकते हैं। खुद आप सबसे पहले तो अपने गरीब करीबी रिश्तेदारों पे खर्च करनी चाहिए, जो शरीयत का हुक्म। आपके करीबी रिश्तेदारों में बहन है, भाई है, कोई गरीब है, तो सबसे पहले उस पे खर्च करो, बाकी जहां भी खैर के काम में लगा दो। मेरे भाई मुफ्ती साहब सवाल सीक्रेट है, अब तो मुझे मौका मिल गया ना गुनगुनाने का। इतना कुछ सीक्रेट बात तो नहीं लिखी, मैं समझा पता नहीं कोई क्या लिखा हुआ होगा इसके अंदर। ये कोई सीक्रेट बात तो नहीं, कोई सीक्रेट बात नहीं है यार भाई। दिल नहीं लग रहा, पढ़ो, लग जाएगा दिल इंशाल्लाह। मुझे इसको सीक्रेट पे गुस्सा आ रहा है, मुझे ऐसी कौन सी सीक्रेट बात। मेरे माली हालात कुछ साल से खराब चल रहे हैं, दुआ फरमा दे अल्लाह ताला हालात बेहतर करे। दिल से दुआ है जी अल्लाह ताला आपके हालात बेहतर करे, कर्जा उतार दे आपका। ये सवाल एक आखिरी पढ़ लेता हूँ, फिर एक छोटी सी बात आपके सामने करूंगा। जो मेरे से इतवार को लोगों की मुलाकातें बहुत होती है, मुझे बहुत कुछ लोगों से सीखने का मौका मिलता है, तो मैं फिर सोचता हूँ कि ये बात मैं लोगों से शेयर करूंगा, अपने तजर्बे वो भी शेयर करने वाला हूँ आपसे। मुफ्ती साहब मैं जब क़ज़ाए हाजत से फारिग होकर उठ रहा होता हूँ तो कुछ कतरे हमेशा गिरकर कपड़ों पर लग जाते हैं, सो मुझे बार बार कपड़े बदलने पड़ते हैं। टिश्यू पेपर जेब में रखा करें और जगह को सुखा लें,
پھر بھی اگر کوئی ایک آدھ قطرہ نکل آئے تو اندازے سے شلوار کا وہ حصہ دھو لے. ویسے ایک دو قطرے ویسے بھی معاف ہیں, اس کے ہوتے ہوئے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں, سمجھ رہے ہیں. لیکن اگر آپ کا غالب گمانے کے پیشاب زیادہ پھیل چکا ہے تو اندازے سے شلوار تھوڑی سی دھو لے, اندازہ بھی کافی ہے. اس کے لیے خوردبین سے مطالعہ کرنا کہ ادھر قطرہ لگا ہوگا اور باقاعدہ اس کو گوگل میپ پہ جا کے سرچ کرنا, اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے. حضرات فقہاء نے مسئلہ بیان کیا ہے کہ آپ کے 2 پائنچے تھے, دونوں میں سے ایک گندا ہو گیا, ناپاک ہو گیا, خشک ہو گیا. اب آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا کون سا ناپاک ہوا تھا, تو اندازے سے کوئی بھی ایک دھو دو کافی ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو یہ وہی فقہ حنفی نا صدیوں سے جو چلا آ رہا ہے. فقہاء نے بہت پہلے مسائل نمٹا دیے. پہلے حدیث سے پوچھو گے وہ اجتہاد کرنا شروع کر دے گا. قرآن و حدیث میں تو اس کی وضاحت ہے ہی نہیں نا, کہاں سے لاؤ گے ایسا اجتہاد؟ پھر وہ کچھ اور بتائے گا, وہ کچھ اور بچائے گا کہ دونوں پائنچے دو, وہ کہے گا کوئی کہے گا دھو ہی نہیں, کوئی کیا کہے گا, کوئی کیا کہے گا. یہ بڑا مسائل. ہمارا تو ایک مرتب فقہ چلا آ رہا ہے. تبھی آپ حنفیوں میں یا شافیوں میں پوری دنیا میں جہاں بھی جاؤ گے 99% سیم جواب ملے گا. 1% میں ہاں جدید مسائل میں اجتہاد ہوگا, جو جدید مسائل, تو 1% میں آپ کو اختلاف ملے گا. وہ بھی بسا اوقات کم علمی کی وجہ سے. وہ ریلائبل مفتی نہیں ہوتا, اس کے پاس علم کامل نہیں ہوتا. سوال کسی نے پوچھا ہے, قرآن کی آیت ہے سورہ حج کی آیت نمبر 18, اس میں اللہ نے سجدے کا ذکر کیا ہے کہ زمین, آسمان, چاند, سورج, ستارے اور انسان سب اللہ کو سجدہ کرتے ہیں, اور آخر میں کہا کہ بہت سے انسانوں پر اللہ کا عذاب ثابت ہو چکا ہے, وہ سجدہ نہیں کرتے. تو اس آیت کی تشریح پوچھیے کہ عذاب ثابت ہونے کا کیا مطلب ہے. دیکھیں اگر اللہ کے علم میں پہلے سے یہ بات ہوتی ہے کہ کچھ بڑے ڈھیٹ ہوں گے, بہت ڈھیٹ انسان ہوں گے, ان کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جائیں گی اور وہ پھر بھی اس کو پہ عمل نہیں کریں گے, تو ایسے لوگوں پہ اللہ نے عذاب ثابت کر دیا ہے. کیونکہ اللہ کا علم کامل ہے تو پہلے سے اللہ نے لکھ دیا ہے انہوں نے جہنم میں ہی جانا ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ ان کو زبردستی جہنم میں لے جائے گا یا ان کو زبردستی گمراہ کرے گا, ان کی کیونکہ اللہ کا علم کامل ہے. تو اس طرح کی آیات اصل میں تسلی کے لیے ہوتی ہیں. جو بھی دین کی دعوت کا کام کر رہے ہیں ان کو تسلی دینے کے لیے کہ داعی جو ہے نا اس کی دعوت بہت جاندار ہوتی ہے, دلائل بہت جاندار ہوتے ہیں, پھر بھی سامنے والا ایمان نہیں لا رہا ہوتا تو اللہ بتاتے ہیں بھئی اس کی قسمت میں جہنم ہے, تو جو مقدر جہنم میں ہو تو مقدر تھوڑی تبدیل ہو سکتا ہے, تو چھوڑ دو اس کی فکر. تو یہ تسلی کے لیے اس طرح کا انداز اختیار کیا جاتا ہے. جیسے نبی کو بھی تسلی دی جاتی تھی, نبی دلائل دیتے تھے, معجزے بھی دکھا دیے, آپ کی دعوت بھی بہت صاف ستھری, وہ پھر وہی. تو اللہ نے نبی کو تسلی دی بھائی جس کی قسمت میں ہی جہنم ہے تو آپ کیوں اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, قسمت تھوڑی چینج ہو سکتی ہے. اسی طرح قرآن میں آتا ہے ہم نے تو تقدیر میں لکھ دیا ہے کہ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ, کہ میں جہنم کو جنات انسانوں سے بھروں گا. تو اللہ کہتے ہیں تو میں نے لکھ چکا ہوں پہلے, تقدیر تھوڑی ٹلے گی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ زبردستی لوگوں کو پکڑ کے جہنم میں پھینکے گا. اللہ کے علم میں یہ بات ہے کہ بہت سے لوگ ڈھیٹ ہیں, وہ نہیں ایمان لائیں گے, وہ شیطان کے بہکاوے میں آئیں گے. تو اب یہ ایک چیز حقیقت ہے. تو اب دعوت کو, مبلغین کو تسلی دی جا رہی ہے کہ بھئی لوگوں کی اکثریت دیکھ کے سیدھا راستہ مت چھوڑنا. یہ تو پہلے سے طے شدہ ہے کہ بہت سارے لوگ جہنم میں جائیں گے, جہنم بھرے گی انسانوں سے, تو اس لیے تم سیدھے راستے پہ چلو اور دعوت کے کام میں لگے رہو اللہ کا حکم سمجھ کے, اور لوگوں کی اکثریت کو گمراہ دیکھ کے مایوس مت ہو. یہ مت سمجھو کہ تمہاری دعوت غلط ہے یا تمہاری دعوت میں اخلاص نہیں ہے. نہ دعوت میں بھی اخلاص ہے, تمہاری دعوت بھی ٹھیک ہے, لیکن ایک چیز مقدر میں ہے کہ جہنم کو اللہ نے انسان اور جنات سے بھرنا ہے, اور مقدر کبھی چینج نہیں ہوتا. تو یہ انداز اختیار کیا گیا تسلی کے لیے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ لازمی جو ہدایت چاہے گا پھر بھی اللہ اس کو زبردستی گمراہ کرے گا. اس کی مثال ایسے ہے, صبح شام ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ باپ اپنے بیٹے کو سمجھا رہا ہے, وہ نہیں سمجھ رہا, تو پھر ماں کہتی ہے بھائی اس کو سمجھاؤ. آپ بولیں بھائی اس میں سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے تو میں کیا سمجھاؤں اس کو, حالانکہ صلاحیت ہوتی ہے تبھی تو آپ کو غصہ آ رہا ہوتا ہے. اگر وہ مجنون دیوانہ پاگل ہوتا, سمجھنے کی واقعی میں صلاحیت نہ ہوتی تو آپ سمجھاتے کیوں اس کو؟ کسی پاگل کو تھوڑی سمجھایا جاتا ہے. تو یہاں جو آپ کہتے ہیں اس میں سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے, مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ انتہائی درجے کا ڈھیٹ آدمی ہے اور اس نے فیصلہ کر لیا کہ نہیں سمجھنا, تو اس میں صلاحیت سمجھنے کی ختم ہو چکی ہے. تو میں اپنا ٹائم ضائع کیوں کروں, میں ایسے پہ ٹائم لگاؤں گا جس میں صلاحیت ہوگی. تو ہر مسئلے کا حل, ان میں سے کوئی ایسا بزرگ آپ مجھے بتاؤ جس کے پاس آپ جاؤ کہ جی میرے گردے میں پتھری ہے, کوئی وظیفہ بتا دیں, وہ کہے یہ والا مجھے نہیں ہے, گردوں کی پتھری کا سسٹم مجھے معلوم نہیں ہے. کسی ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے نا, دنیا کا سب سے بڑا ڈاکٹر ہوگا, وہ بھی 2-4 باتوں کے بعد آ کے کہے گا یہ والا علم میرے پاس نہیں ہے, یہ اس کے لیے فلاں اسپیشلسٹ سے رابطہ کریں. آپ کہے گا نا وہ, ارے کسی جنرل فزیشین جو بہت بڑا فزیشین ہو اس سے آپ نے علاج کرایا, ایک وقت اگر شوگر کا علاج, ایک وقت کے بعد آ کے کہے گا یار یہ اسپیشلسٹ کے پاس چلے جائیں تو زیادہ بہتر. لیکن یہ روحانی والے, یہ ان کی کوئی اینڈ, ان میں خدا کی قسم میں بات جو کر رہا ہوں نا, یہ نہ بولا کرو یہ مفتی صاحب بدعتیوں کی
کی بات کر رہے ہیں یا فلانے، میں دیوبندیوں کی تبلیغیوں کی بات کر رہا ہوں، اور کیا بولوں میں آپ معذرت کے ساتھ، جو سب سے زیادہ توحید پرست کہلاتے ہیں۔ میرے سامنے یہ نہ بتایا کرو کہ یہ وہ تو دیوبندی ہیں، وہ تو رائیونڈ میں بیٹھتے ہیں، وہ تو فلانے بزرگ کے خلیفے ہیں۔ یہ باتیں کر کے نا لوگ مجھے کہتے ہیں کہ اچھا آپ تو وہ جو بات کر رہے ہو تو ان کی بات کر رہے ہو جو ربیع الاول مناتے ہیں، جو محرم میں یوں کرتے ہیں، جو نہیں بھائی، میں ان کی بات کر رہا ہوں جو اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں، دیوبندی کہتے ہیں۔ معذرت کے ساتھ اتنا کھل کے میں بات کر رہا ہوں، جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم فلاں بزرگ کے خلیفہ ہیں، وہ بزرگ بھی ہمارے مسلک کے بہت بڑے ہوں۔ تو میرے بھائی، انتم الفقراء الی اللہ، یہ سارے اللہ کے کیا ہیں؟ فقیر۔ ان کے پاس نہ آپ کے گردوں کی پتھری کا علاج ہے، نہ آپ کے پھیپھڑوں کا ان کے پاس علاج ہے، نہ آپ کی بھاگی بھی بیوی کو واپس لا سکتے ہیں، نہ واپس آئی بھی کو بھگا سکتے ہیں۔ یہ بعض دفعہ لوگ یہ چاہ رہے ہوتے ہیں بھاگ جائے خود اپنے خرچے پہ کسی طریقے سے، یہ بھی نہیں ہو سکتا ان سے۔ اور میں یہ جنات بھی نہیں بھگا سکتے، یہ بولو نا۔ ابھی ایک صاحب میرے پاس آئے، پرسوں کی بات ہے، کہہ رہے ہمارے گھر میں ایک اسٹور بہت دنوں سے خالی پڑا ہوا تھا، خالی کا مطلب کوئی جاتا نہیں تھا اس میں، کئی سالوں سے ہم نے وہ اسٹور خالی کرایا۔ جب سالوں کا لفظ بولتا ہوں میرا دماغ پتہ نہیں ان سالوں کی طرف کیوں چلا جاتا ہے، زیادہ ہے شاید۔ کئی سالوں سے وہ اسٹور کیا تھا، بند پڑا ہوا تھا نا، یعنی خالی کا مطلب انسان نہیں تھا۔ کہہ رہے ہم نے خالی کروایا تو ہمارے گھر میں کوئی خاتون پہ دورے آنا شروع ہو گئے، جن آتا ان کے اوپر اور کہتا کہ جب یہ اسٹور تم نے خالی کیا، اس کی صفائی کی، میرے بچے مر گئے ہیں، اس میں میرے بچے مر گئے ہیں اور اب دوبارہ اس اسٹور کی طرف قدم نہیں کرنا۔ میں نے کہا بھائی یہ جو خاتون ہے ان کو کسی نفسیاتی ڈاکٹر کو دکھاؤ، ان کا کوئی مسئلہ ہوگا، اللہ ان کو شفا عطا فرمائے۔ کہہ رہے ہم اسٹور میں جاتے ہوئے ڈر رہے ہیں۔ میں نے کہا اسٹور میں جا کے نا بم دھماکہ کرو جا کے، اور جن سے بولو ابھی تو تیرے بچے مرے، تیرے باپ دادے بھی یہاں مریں گے سارے، سمجھ رہے ہو؟ یہ ڈرامے کسی اور کے سامنے کرنا۔ میں نے کہا آگ لگا دو جا کے وہاں پہ، کیونکہ ایسے لوگ جب عاملوں کے پاس جاتے ہیں نا، اب عامل ان سے کھیلتے ہیں۔ نفسیاتی بیماریوں کی درجنوں قسمیں ہیں۔ پھر انہیں بتایا کہ وہ خاتون پہلے بھی ایسے دورے پڑتے تھے، بیمار ہوتی تھی۔ تو میں نے کہا وہ پہلے سے پڑ رہے تھے دورے، اب ایک جب دماغ میں کوئی چیز بیٹھ جاتی ہے نا کسی بیمار کے، تو اب گھر میں ایک نیا کام ہوا ہے تو وہ یہ کسی سائیکیٹرسٹ سے پوچھیں، وہ بتائے گا آپ کو۔ جب بھی کوئی نیا کام ہوتا ہے تو وہ نفسیاتی مریض سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ اس وجہ، تو وہ جن بھی آئے گا، جن کے بچے بھی آئیں گے۔ پرسوں ہمیں کسی نے کہا کہ بھئی ہمارے گھر خاندان میں ہی نا صحن میں جھولا ڈالنا تھا بچوں کے لیے۔ کسی نے ان کو بتا دیا کہ یہ جو صحن میں آپ نے جھولا ڈالیں گے تو رات کو جنات اس جھولے میں اپنے بچوں کو لا کے جھلاتے ہیں، صحن میں جھولے نہیں ہونے چاہیے۔ تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا بھائی اس اسٹور میں جا کے بولو جن کے بچے تیرے 20 بچے مرے، 40 بچے مرے۔ دیکھو پولیس والوں سے عبرت حاصل کرو، پولیس والے تو نہ کوئی حصار کھینچتے، نہ کوئی عملیات، نہ کوئی فلیتے، نہ کوئی پلیتے، لیکن الحمدللہ یہ جنات سے بالکل بھی نہیں ڈرتے۔ ہم نے دیکھا ہے جب کسی گھر میں عاملوں کو پکڑنا ہوتا ہے نا، عامل کہتا ہے میں اتنے جنات تمہارے اوپر چھوڑ دوں گا، پولیس والا موبائل لے کے پہنچتا ہے، عامل کو ڈالا گاڑی میں اور اس کے کروڑوں جنات تماشا دیکھتے رہ جاتے ہیں عاملوں کے۔ حالانکہ پولیس والے نہ کوئی آنے سے پہلے درود شریف پڑھا، نہ آنے کے بعد درود شریف پڑھا، نہ سورہ فلق پڑھی، نہ سورہ، یہ صورتیں پڑھنی چاہیے، ان کی اپنی اہمیت ہے، میں ان کی اہمیت کا انکار نہیں کر رہا، لیکن پولیس والے کے کانفیڈنس سے جنات اتنا ڈرتا ہے، وہ کہتا ہے عامل ایسا ہوتے نہیں ہے، جنات یہ عاملوں نے بنائے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو خیر یہ جن چڑیل بھوت کہاں سے آ گیا؟ اصل جو میں بات عرض کر رہا تھا کہ بھائی بزرگ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ نیک آدمی ہو، اللہ والا ہو، بس اس سے دعا کروا دو، اس کے علاوہ وہ نہ آپ کی بیماریاں جانتا ہے، نہ آپ کے گردوں کے مسئلے حل کر سکتا ہے، کسی کا باپ بھی یہ مسئلے حل نہیں کر سکتا، ان کے اپنے بیسیوں مسائل ہوں گے۔ جہاں کسی پہ بزرگی کا لیبل لگا فوراً دماغ میں آتا ہے یار ان کے پاس کچھ ایسے اختیارات ہیں، یہ پہنچے ہوئے، ان کو پتا ہے۔ اور یہ بھی بتا دوں بزرگ کو بعض دفعہ یہ بھی نہیں پتا ہوتا سیاسی جماعتوں میں حق پر کون ہے، اس کا تعلق بزرگی سے نہیں ہے، اس کا تعلق معلومات سے ہے، نالج سے ہے۔ لوگ کہتے ہیں اتنا بڑا بزرگ فلاں سیاستدان کی حمایت کر رہا ہے، بھائی ٹھیک ہے بہت بڑے بزرگ ہیں، نالج ہے یا نہیں ہے؟ نالج ہے تو بزرگ نہ بھی ہو مان لو، نالج نہیں ہے تو بھائی کتنا بھی بڑا بزرگ ہو۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اے ایمان والو اللہ رسول کی اطاعت کرو، وَأُولُو الْأَمْرِ، اولو الامر کسے کہتے ہیں؟ اولو الامر کی تعریف میں بعض صحابہ نے کہا اس سے مراد علماء ہیں، بعض نے کہا اس سے مراد حکمران ہیں۔ اصل بات کیا ہے؟ دونوں تفسیریں ٹھیک ہیں۔ اولو الامر کا مراد جو بھی کسی معاملے میں اہل ہو۔ میڈیکل سائنس میں اہل کون ہے؟ ڈاکٹر۔ میڈیکل سائنس میں آپ عمران خان سے نہیں پوچھو گے، نواز شریف سے نہیں پوچھو گے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط، اس میں آپ کس سے پوچھو گے؟ ڈاکٹر سے پوچھو گے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس میں ڈاکٹر سے پوچھو گے بھائی کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ گردوں کا مسئلہ گردوں کے اسپیشلسٹ سے پوچھو گے یا مفتی سے پوچھو گے؟ کیا ہو گیا؟ آپ کہو گے نہیں یہ جو بزرگ ہے نا یہ بہت نیک ہے یار، انہوں نے کہا ہے میرے گردے میں پتھری ہے، یہ غلط،
نہیں ہو سکتے. یہ بہت بڑے بزرگ ہیں, میں نے ان کو تہجد میں روتے ہوئے دیکھا ہے. تہجد میں رونے کا پھیپھڑے اور گردے سے کیا تعلق ہے میرے بھائی؟ گردہ صحیح, کڈنی آپ کا صحیح ہے یا نہیں ہے؟ اس کے لیے آپ کو کڈنی کے اسپیشلسٹ کے پاس جانا پڑے گا, چاہے وہ قادیانی ہو, ٹھیک ہے نا, چاہے وہ ہندو ہو, کچھ بھی ہو. آغا خان ہاسپٹل کے ایک بہت بڑے سینئر ڈاکٹر آئے, بڑی داڑھی, تبلیغی, ماشاءاللہ, بڑا اللہ نے ان کے چہرے پہ نور, اور کڈنی کے اسپیشلسٹ تھے یا ہارٹ اسپیشلسٹ تھے مجھے بھی یاد نہیں, ملاقات کے لیے آئے. میں نے کہا آغا خان ہاسپٹل تو کوئی مذہبی ہاسپٹل نہیں ہے, لیکن ڈاکٹر میں نے وہاں بڑے بڑے داڑھیوں والے دیکھے ہیں. انہوں نے کہا بھائی آغا خان کا جو ہدف ہے علاج ہے, ان کا ہدف کیا ہے کہ بھئی لوگوں کو اچھا علاج ملے. اس کے لیے وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس کی داڑھی ہے یا ٹوپی ہے یا تبلیغ میں وقت لگاتا ہے یا تہجد گزار ہے. کہتے ہیں بھائی اپنی فیلڈ کا ماہر ہے, لے آؤ. سمجھتے ہو, یہ فیلڈ کا ماہر ہے, ہمیں اس سے کیا, یہ تبلیغ میں وقت لگاتے ہیں نہیں لگاتے, درود شریف پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے, ہمیں اس سے کیا ہے. کیونکہ ان کا ہدف, ان کا ایک خیال یہ ہے کہ بھئی علاج اچھا ہونا چاہیے, اس پہ کمپرومائز نہیں کرنا. تو بڑی لاجک کی بات ہے یا نہیں ہے؟ لاجک کی بات. لیکن یہ لاجک کی بات ہمارے ہاں جب ہم اپنے بارے میں سوچتے ہیں تو پھر یہ لاجک ہماری کیا ہو جاتی ہے؟ ختم. تو اس لیے میں جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں, پھر اگلے مہینے, اگلے ہفتے انشاءاللہ ہم اسی ٹاپک کو لے کے آگے چلیں گے. وہ رکاوٹیں جو ہے نا اچھا بننے میں, کیا کیا چیزیں بنتی ہیں, رکاوٹیں. ان رکاوٹوں میں پہلی رکاوٹ چل رہی ہے, ٹھیک ہے. وہ رکاوٹ کیا ہے؟ شیطان. وہ شیطان کیا ہے؟ فلم. کون سی فلم ہے؟ 3 گھنٹے کی انگلش فلم ہے. کس کے ساتھ؟ گانوں کے ساتھ. یہ یاد کر لینا آپ لوگ, سمجھتے ہو. تو یہ کس طرح سے فلم ہے, اس نے کس طرح سے لوگوں کو گمراہ کیا, برائی پہ اچھائی کا لیبل لگایا. تو ہمارے ہاں بھی یہ جو عاملوں کے پاس بزرگ ہونے کی وجہ سے عقیدت میں لوگ جا رہے ہیں کہ یہ بہت, یہ بھی یہ شیطان کی تصرفات ہیں, چھوڑ دو, یہ تمہارے جیسے انسان ہیں, ان کے اپنے مسائل حل نہیں ہوتے, تمہارے مسائل بھی یہ لوگ حل نہیں کر سکتے. تو وقت بھی پورا ہو گیا, ابھی کتنی دیر لگے گی آپ لوگوں کو؟ 4 منٹ. اب 4 منٹ میں کیا بات کروں میں؟ اچھا, نماز کے بعد تھوڑی دیر مسائل کا سیشن ہوگا, اس میں جو بیٹھنا چاہے بیٹھ سکتا ہے, جانا چاہے جا سکتے ہیں. تو شیطان کا حربہ کیا ہے؟ برائی پہ لیول لگائے گا اچھائی. اس کی ایک آدھ مثال اور دے کے پھر ہم اگلے ہفتے انشاءاللہ آگے چلیں گے. نماز کے بعد تو مسائل کا سلسلہ ہوتا ہے, اس میں جو آپ لوگوں نے پوچھنا ہو پوچھ لیے گا. قرآن کیا کہتا ہے؟ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا. شیطان کے بارے میں کتنے پوائنٹ یاد ہوئے آپ لوگ کو؟ نمبر 1 فلم ہے, نمبر 2 3 گھنٹے کی یہ انگریزی اور گانوں کے ساتھ. تیسری بات, شیطان کا طریقہ استعمال کیا ہوتا ہے؟ مزین کرنا, چیز کو کیا کرنا. یہ شیطان کا واردات کا کیا ہے؟ طریقہ ہے کہ برائی کو خوشنما کر کے آپ کے سامنے پیش کرنا. اس کی ایک اور مثال قرآن دیتا ہے, اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا. اللہ فرماتے ہیں جو کچھ زمین کے اوپر ہے نا, یہ ہم نے دنیا والوں کی نظر میں مزین کر دیا ہے. دار فانی ہے, ختم ہونے والی ہے, یہ چیز نظر نہیں آتی ہمیں کہ یہ دنیا تھوڑے دنوں میں ختم. ہم اس کی ظاہری چمک دھمک کو دیکھ رہے ہیں. کوئی آپ کے پاس بہت بہترین لینڈ کروزر لا کے کھڑی کر دے کہ یہ آپ کی ہوئی, اور ساتھ میں بتا دے کہ 1 گھنٹے کے لیے, اس کے بعد میں آپ سے واپس لے لوں گا, اور کان میں بول کے بھی گیا اور لکھ کے بھی دے دیا پیپر پہ نا کہ یہ جیب میں رکھ لو. آپ نہ اس پیپر کو دیکھ رہے ہو, نہ اس کی بات کو یاد کر رہے ہو, بس آپ میری لینڈ کروزر لے کے سارے گلی محلے میں گھوم رہے ہو آپ, اور فخر کر رہے ہو یار کی گاڑی کس کی ہے؟ میری گاڑی. اگلا بول کر اسی لیے کیا تھا کہ جتنی اس میں ہیرے جواہرات جڑے ہوئے ہوں, او بھائی یہ تھوڑی دیر کے لیے ہے, تو اس سے ہم واپس بولو لے لیں گے. تو یار 2 ٹکے کی نہیں ہے پھر تو, یہ کیا خیال ہے؟ تھوڑی دیر میں واپس لے لینی ہے تو اس کی ویلیو, اس کی بیس پر کوئی رشتہ ملے گا آپ کو؟ آپ لینڈ کروزر میں گئے رشتہ لینے کے لیے, لڑکی والوں نے کہا ہاں بھائی کیا کرتے ہو, کیا کرتے, دیکھ نہیں رہے گاڑی میں آیا ہوں, میری گاڑی ہے. لڑکی والے فوراً کہیں گے بھائی یہ جا, ابھی لے جا. لیکن آپ نے ڈاکومنٹس دکھائے تو پتا چلا یہ تو رینٹ پر ہے, 1 گھنٹے کے لیے دی ہوئی ہے. آپ کوئی ایگریمنٹ ایسا دکھا دیا, فوراً لڑکی واپس لے لیں گے. اب آپ کہہ رہے ہیں اس کے ٹائر دیکھو کتنے موٹے ٹائر ہیں, سارا سسٹم بٹن دبایا شیشے نیچے آ رہے ہیں بھائی, یہ نہیں کہ یوں یوں لے کے گھما رہے ہیں. اتنی خوبصورت گاڑی ہے, دیسی سٹائل نہیں ہے. اے سی کا آٹو سسٹم دیکھو, کیا ٹھنڈک, سائبیریا کی ہوائیں آ رہی ہیں اے سی کے پنکھوں سے. وہ اگلا کہے گا بھائی یہ تو اس کو نا بی ایم لے آ, تو لینڈ کروزر چھوڑ کر, جب یہ کمبخت تیری ہے ہی نہیں. آپ کہہ رہے ہو میری ہے, خدا کی قسم میری ہے. وہ کہہ رہے ہیں کتنی دیر کے لیے تیری. تو یہ کام شیطان کراتا ہے, اس دنیا کی چمک دھمک آپ کو دکھائے گا, یہ نہیں بتائے گا کہ یہ تھوڑے دنوں میں کمبخت تو قبر میں اتر جائے گا. یہ تیرے جو 1000 گز کے اتنی موٹی موٹی دیواروں کے بنگلے اور اتنے موٹے موٹے سریے, یہ تیرے ساتھ قبر میں نہیں جائیں گے.
ابھی تیرے چشمہ جو لگا ہے آگے یہ نمبر بڑھے گا, یہ نمبر کم نہیں. شکر کر ابھی باریک چشمہ لگا ہوا ہے, تھوڑے دنوں میں اتنے موٹے موٹے چشمے آئیں گے تیرے. بھی تو اس پہ رو رہا ہے کہ میرے بال سفید کیوں ہو رہے ہیں, تھوڑے دنوں میں اس پہ روئے گا سفید تھے تو نا. کیا خیال ہے, یا اللہ مجھے سفید ہی دے, میں کلر لگا لیں گا اس پہ, لیکن دے تو. پھر تھوڑے دنوں میں سفیدی کا مسئلہ بھی نہیں رہے گا, ایئرپورٹ بننا شروع ہوگا. آدمی کہے گا یار کھوپڑی تو تھی نا, دماغ تو تھا سوچنے کے لیے, اب تو یاد ہی نہیں رہتا. بوڑھے آدمی سے ڈاکٹر پوچھتے ہیں صبح ناشتے میں کیا کھایا, وہ گہری سوچ میں پڑ جاتے ہیں, یاد ہی نہیں رہتا کیا کھایا. پھر تھوڑے دنوں میں بالوں سے ہٹ کے دانتوں کا مسئلہ, دانت نہیں ہے چبانے کے لیے, ابھی اس پہ مسئلے ہوتے ہیں یار دانتوں کو سفید کیسے کیا جائے, مسکراتے ہوئے اچھے نہیں لگتے ہم. تھوڑے دنوں میں دانت مارکیٹ سے شارٹ. ایک ایک مسئلہ کھڑا ہوگا, ایک ایک مسئلہ. اور دیکھ رہے ہیں صبح شام لوگوں کو. آپ ذرا 20 سال پہلے کا کوئی فلم کا ہیرو گوگل پہ سرچ کرو اور دیکھو 30 سال بعد اس کی حالت کیا ہے. 1985 لکھو یا 75 لکھ لو, 75 میں لکھو بالی ووڈ ہالی ووڈ لالی ووڈ کا کوئی بہت بڑا ہیرو جو اس زمانے کا سپر ہٹ ہیرو تھا. لکھو 2023 میں 22 میں وہ کیسا لگ رہا ہے. بہت سے تو مارکیٹ سے شارٹ ہو چکے ہوں گے. ٹھیک ہے, آپ سرچ کریں گے آئے گا ہی نہیں. کہاں گیا تھے اب نہیں. کچھ آئیں گے تو آدمی کہے گا نہ ہی آتے تو اچھا تھا. آپ کہو گے یار ان سے دم کروا لو, ان سے جن بھگوا لو, ان سے تھوڑی آشیرواد لے لو, بزرگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو یار جب اتنے بڑے فلم کے ہیرو وہ بڈھے ہو گئے, کمریں جھک گئیں, میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں, ہماری اوقات کیا ہے. حضرت حکیم اختر صاحب شعر پڑھا کرتے تھے نا, وہ شعر مجھے اصل میں مجھے یاد ہی بیان کے دوران آتا ہے. وہ ختم یہ زندگانی ہوئی, کوئی نانا ہوا کوئی نانی ہوئی. جو عشق معاشقے ہوا کرتے تھے نا, اب جو ہیرو تھا وہ نانا ہو گیا, ہیروئن کیا ہو گئی, نانی ہو گئی. اب وہ اچھی نہیں لگ رہی کسی کو. تو اتنی بڑی حقیقت ہے. مگر شیطان جو 3 گھنٹے کی انگلش فلم ہے گانوں کے ساتھ, وہ کیا کراتا ہے, اس دنیا کا فنا ہونا نظروں سے اوجھل کر دیتا ہے اور یہ شو کراتا ہے یہ تمہارے ساتھ ہمیشہ رہے گی. تو ایک بیکار چیز پہ کتنی خوبصورت چمک پٹی لگا دی نا اس نے. وہ چمک پٹی ہے کہ ہمیشہ رہے گی, حالانکہ پتہ ہے ہمیشہ نہیں رہے گی. تھوڑے دنوں کی بات ہے, سب ختم, فنا. زیادہ ٹائم تھوڑی لگتا ہے, وقت پورا ہو گیا. پھر انشاءاللہ اگلے ہفتے اسی ٹاپک کو لے کے چلیں گے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. جزاک اللہ. اچھا ٹھیک ہے, بہت ٹھنڈا ہے بھائی, چلیں اب تو پی لیا. مفتی صاحب میں نکاح کرنا چاہتا ہوں, شاید دماغ خراب رہتا ہے, گھر والے نکاح نہیں کر رہے, کیا میں ان کی مرضی کے خلاف جا کر نکاح کر سکتا ہوں؟ کر سکتے ہیں بھائی, اپنے خرچے پہ اپنی ذمہ داری پہ بہو کو اپنا گھر دیں گے. ایسا نہ ہو رشتہ کر کے ابا کے کھاتے میں لا کے ڈال دیا. ابا کی ذمہ داری آپ کو پال پوس کے بڑا کرنا تھا, آپ کی بیوی کو پالنا آپ کے ابا کے ذمے نہیں ہے. لوگ میرے شادیوں کی ترغیب پہ بیان سنتے ہیں, پورا نہیں سنتے, آدھا سن کے ابا کی کھاتے میں لا کے بہو ڈال دیتے ہیں. تو پورا یہ ہے کہ شادیاں کرنی اپنے خرچے پہ, اپنی ذمہ داری پہ, ابا کی ذمہ داری پہ نہیں ہے. مفتی صاحب آپ قرآن و حدیث پر بیان کیا کریں, دائیں بائیں مت جایا کریں. جو لوگ بھی مجھے کہتے ہیں نا دائیں بائیں, تو ایک بات پورے بیان میں بتا دو جو قرآن و حدیث سے ہٹ کرو. آج جو جمعے سے پہلے بیان ہوا اور جو ابھی ہو رہا ہے, یہ بہت سے لوگ الزام لگاتے ہیں کہ آپ قرآن حدیث سے ہٹ کے بیان کرتے ہیں. تو کوئی ایک بات بتا دو جو قرآن حدیث سے ہٹ کرو پورے بیان میں. پھر انشاءاللہ کوئی دیکھیں کسی پر بھی اعتراض کرے نا, مبہم اعتراضات نہ عدالت میں سنے جاتے ہیں. مبہم, آپ نے عدالت میں کیس کے وسیم بھائی چور ہیں, عدالت کہے گی کیا کہ تمہارے پیسے چوری کیے ہیں, تمہاری گھڑی چوری کی ہے, مسجد سے چپل چرائیں, نہیں بھائی چور ہے یہ آدمی, عدالت مانے گی اس دعوے کو؟ ابے کوئی مثال تو دو نا, کہاں چوری کی, کیا کیا. تو ایسے ہی میرے بارے میں یہ میں نے دیکھا ہو تو یوٹیوب پہ کمنٹس کے قرآن حدیث سے ہٹ کے بیان کرتے ہیں. تو ہٹنے کا مطلب کوئی ایک بات جس میں قرآن و حدیث سے ہٹاؤں وہ مثال دیں گے تو میں بتاؤں گا کہ واقعی میں ہٹاؤں کہ نہیں ہٹا. تو مبہم الزامات نہ لگایا کریں. مفتی صاحب اللہ کا بدلے, اللہ نے کبیرہ گناہ سے بچایا ہوا ہے لیکن صرف بدنظری ہوتی ہے, یہ نہیں چھوٹتی. بہت کوشش کرتا ہوں نہیں چھوٹتی. کہہ رہے اللہ نے ہر کبیرہ گناہ سے بچایا, صرف بدنظری نہیں چھوٹ رہی. تو ایسا کیا کریں جب بھی بدنظری کریں کچھ پیسے صدقہ کر دیں. اب آپ کی تنخواہ کتنی ہے یہ مجھے نہیں پتا, آپ کی مالی حیثیت کتنی ہے. اگر آپ 1 لاکھ روپے کما رہے ہیں تو آپ یہ کیا کریں کہ جب بھی بدنظری ہو 500 روپے آپ نے کیا کرنے, پینلٹی ہے اس کی. اگر 500 زیادہ لگ رہے ہیں تو کوئی بات نہیں 250 کر دیں, وہ بھی زیادہ لگ رہے ہیں صرف 100 کر دیں. آپ سزا لازمی دیں, بے شک ہلکی دیں. اس سے کیا ہوگا, اب آپ کے پاس جب کوئی انٹی گزریں گی نا, دیکھنے کا دل چاہے گا, تو ایک طرف 100 روپے اور ایک طرف انٹی. پھر آدمی کہے گا ان میں زیادہ مزے کی چیز 100 روپے ہے یا انٹی زیادہ مزے کی ہے. سمجھتے ہو نا, بعض دفعہ ایسی انٹی ہوں گی آدمی کہے گا 100 کیا میں 500 دینے کے لیے تیار ہوں, میں دیکھوں گا اس کو. یہ بھی ہوگا کہ 5000 لے لو مگر میں نے چھوڑنا نہیں ہے اس کو. لیکن ایسی انٹیاں کتنی ہوں گی
بہت کم ہوں گی نا. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ گناہ ختم نہیں ہوگا لیکن آہستہ آہستہ کم ہو جائے گا. سوچے گا ضرور آدمی جب کم ہو جائے نا, جیسے دن میں 100 بار بد نظری کرتے تھے, جب 500 روپے صدقہ کرنا شروع کریں گے تو یہ 100 سے 50 پہ آ جائے گا. جب 50 پہ عادت پڑ جائے نا, 50 سے نظر جھکا لی 50, تو پھر آپ جرمانہ کیا کریں گے, بڑھائیں گے. آہستہ آہستہ بڑھانا ہے, ایک دم سے نہیں بڑھا دینا. 500 سے کس پہ لے آنا ہے, 1000 پہ. پھر ایک وقت آئے گا کہ اتنی رقم آپ نے اپنے اوپر لازم کی ہوگی کہ بھائی اگر ایک دفعہ بھی دیکھا تو اتنے پیسے, تو اتنی زیادہ کوئی انٹی مارکیٹ میں ہوگی نہیں جو آپ کو 10,000 سے زیادہ محبوب ہو. اور پھر آپ کو نظر جھکانے کی عادت بھی پڑ جائے گی. تو جب تک اپنے اوپر کوئی جرمانہ نہیں رکھیں گے, برائی سے انسان کی بچت نہیں ہوتی. تو گناہ چھوٹتا ہے, عادت پڑ گئی نا, آہستہ آہستہ چھوٹے گا, ایک دم سے نہیں چھوٹے گا. تو اس کو کم کریں, کم ہوگا تو پھر اور کم ہوگا, آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. جی, توبہ بھی کریں اور جرمانہ بھی رکھیں اپنے اوپر, اور شادی بھی کریں. اگر ان میرڈ ہیں, بیوی ہوگی تو پھر ادھر ادھر انٹیوں سے, ایک تو بیوی خود بھی حفاظت کر رہی ہوتی ہے کہ کہاں کہاں نظریں مار رہی ہے, اور پھر دوسرا انسان ویسے بھی ایک حلال طریقے سے اس کی خواہش پوری ہوتی تو حرام کی طرف نہیں جاتا. وہ مفتی صاحب اللہ کا بدر ہوگی بھائی مفتی صاحب تمام کبیرہ گناہوں سے وضاحت بتا دیں, کون کون سے کبیرہ گناہ ہیں, بہت سارے ہیں, ابھی پھر لمبا وقت ہو جائے گا, اگلے ہفتے دن دوبارہ. کیا مفتی صاحب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد قائم ہوگی, اور حضرت عیسیٰ کو ہی اللہ نے قیامت کے لیے منتخب کیوں کیا ہے؟ یقیناً ایسا ہی ہے, حضرت عیسیٰ کے نازل ہوئے بغیر قیامت قائم نہیں ہو سکتی. حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے, دجال کو قتل کریں گے, پوری دنیا کو عدل سے بھر دیں گے, پوری دنیا میں اسلام غالب آ جائے گا. اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ دوبارہ دنیا خراب ہونا شروع ہوگی, اور پھر جب مکمل خراب ہو جائے گی اللہ قیامت کو قائم کر دیں گے. اب باقی یہ کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو منتخب کیوں کیا ہے, اس کے جوابات میں کئی بیانات میں دے چکا ہوں کہ حضرت عیسیٰ کی سلیکشن کی وجہ کیا ہے. ایک وجہ تو یہ کہ یہودیوں نے اپنے خیال میں ان کو قتل کیا تھا, تو حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے یہودیوں سے انتقام لینے کے لیے, کیونکہ یہودیوں سے بڑا مسئلہ ہے نا. دوسری وجہ, حضرت عیسیٰ کو جو اللہ نے معجزے دیے وہ سارے سائنس کو چیلنج کرتے ہیں, تو چونکہ سائنسی ترقی کا دور ہوگا نا, تو اللہ نے ایسے معجزے دیے جو سائنسدانوں کو چیلنج کر دیں گے. جو سائنس کی نظر میں جو کام امپاسبل ہیں وہ حضرت عیسیٰ کریں گے. جیسے مردے کو زندہ کرنا, بھائی بڑی بڑی بیماریوں کے علاج دریافت ہو گئے, ایسا نہیں ہوا کہ مردہ اٹھ کے بیٹھ جائے, آپ سے بات چیت کرنا شروع کر دے, اور بھائی کیا حال ہے. اگر ایسا ہو تو وہ جو بیٹھے ہوئے وہ سارے لیٹ جائیں, یہی ہوگا نا. کوئی تختے پہ آپ نہلا رہے ہیں, مردہ اٹھ کے بات کرے, اور بھائی خیریت ذرا تمیز سے, تو تختے پہ تھوڑی دیر میں کون لیٹا ہوا ہوگا, آپ لیٹے ہوگے. تو حضرت عیسیٰ مردوں کو زندہ, اس طرح کے معجزے اللہ نے ان کو بہت دیے ہیں. ایک وجہ یہ بھی ہے, مفتی صاحب میں آن لائن کام کرتا ہوں جس سے وہ ہم سے انویسٹمنٹ کراتے ہیں, اور ہماری یہی انویسٹمنٹ سے مختلف پروڈکٹ خریدتے ہیں, اور اس پروڈکٹ کی جو بھی قیمت ہوتی ہے اس کا 2% یا 26% کمیشن ہمیں دیتے ہیں, اور خود بھی رکھتے ہیں. کیا یہ سود تو نہیں ہے؟ دیکھو, آن لائن کام میں ہم نے یہاں سے فتویٰ جاری کیا ہے, وہ ہم انٹرنیٹ پہ شائع کر دیں کہ آن لائن کام میں بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں. ایک اصولی بات یہ ہے کہ آپ کوئی چیز اپنے قبضے میں لائے بغیر فروخت نہیں کر سکتے. اگر آپ نے قبضے میں لائے بغیر فروخت کرنا ہے تو پھر آپ کیا کریں, فروخت نہ کریں, فروخت کرنے کی آفر دیں. سمجھ رہے ہیں نا, بائی ناؤ کا آپشن نہ لگائیں آپ ویب سائٹ پہ. آپ یہ کہ یہ آفر ہے ہماری طرف سے, جو خریدنا چاہیں ہم سے رابطہ کریں. آپ کہیں یہ ڈن نہیں ہے. جب آپ نے خرید لیا, اپنے قبضے میں لے لیا یا اپنے وکیل کے قبضے میں لے لیا, اس کے بعد آپ کہیں گے ہم اب آپ کو بیچتے ہیں, آپ نے خریدنا ہے کہ نہیں خریدنا. ایک طریقہ یہ. دوسرا طریقہ یہ کہ آپ بائر کی طرف سے, جو سیلر ہے نا, سیلر کی طرف سے وکیل بن کے بیچیں. وکیل بنے یعنی کمیشن ایجنٹ بنے کہ ہم آپ کی چیز اس کو بکوائیں گے, درمیان میں ہمارا اتنا کمیشن ہوگا. کسٹمر کو بھی یہ بتا دیں کہ ہماری پروڈکٹ نہیں ہے, ہم درمیان میں کمیشن ایجنٹ ہیں. جیسے اسٹیٹ ایجنٹ کر رہا ہوتا ہے نا, وہ یہ نہیں کہہ رہا ہوتا میرا پلاٹ ہے, وہ 2 پارٹیوں کے پلاٹ بکوا کے اپنا کمیشن درمیان میں لے رہا ہوتا ہے. تو یہ وہ بات کلیئر کر رہا ہوتا ہے. یہاں بھی آپ بات کلیئر کریں, بھئی ہماری پروڈکٹ نہیں ہے, کسی کمپنی کی چیز ہے, ہم آپ کو بکوا دیں گے, تو ہمیں آپ کسٹمر سے بھی کمیشن لے سکتے ہیں اور کمپنی سے بھی لے سکتے ہیں. اس پہ ریٹرن میں ایک فتویٰ موجود ہے, وہ پڑھ لیں تو سمجھ میں آ جائے. گھر میں مرغا ذبح کرنے کے دوران بسم اللہ پڑھنا بھول گیا اور گردن بھی پورا کٹ گیا, صرف چمڑا رہ گیا. اگر بسم اللہ بھولے سے رہ جائے تو جانور حلال ہوتا ہے, اور جو پتلی گردن والے جانور ہیں ان میں بھی پوری گردن کاٹنا جائز تو نہیں ہے, لیکن غلطی سے کٹ گئی تو بھی حلال ہے, کیونکہ وہ اس میں بڑا مشکل ہوتا ہے. آپ کاٹے نہیں مرغی کی گردن, لیکن اگر کٹ جائے تو بھی وہ جائز ہوتی ہے. فجر میں نماز کے دوران امام صاحب قرات کر رہے ہوتے. ایک مرغے کے بارے میں بڑا اچھا لطیفہ آیا کہ ایک مرغا جو تھا نا, وہ اس سے اس کے مالک نے کہا کہ صبح صبح اذان نہ دیا کر ورنہ میں تجھے مار دوں گا, ذبح کر کے کھا جاؤں گا. اس نے اذان دینا بند کر دی. پھر ایک اور کام اس کے ذمہ لگایا
پتہ نہیں کیا اس کے ذمہ لگایا، مجھے یاد نہیں ہے، لطیفہ بھی آدھا یاد رہنے لگا اب، تو وہ نہیں ہوا، اس سے ذبح کرنے لگا مرغے کو، تو مرغا رونے لگا۔ اس نے کہا کیوں رو رہا ہے؟ مرغے نے کہا یار شہید تو ویسے ہی ہونا تھا، اذان دے کے ہو جاتا تو زیادہ اچھا تھا، ثواب تو ملتا نا، سمجھتے ہو؟ تو مرنا تو سب نے ویسے ہی ہے، کسی اچھے کام پہ مر جاؤ تو زیادہ اچھا ہے۔ تو مرغے نے تو ذبح ہی ہونا ہے۔ ایک مرغا مرغی کے پیچھے بھاگ رہا تھا، مرغی گاڑی کے نیچے آ گئی نا، تو مرغا کہتا ہے کمبخت جان دے دی، عزت پہ آنچ نہیں آنے دی اس نے۔ دیکھ لو یار مرغے بھی کیسے ہوتے، کہتے جان دے دی، عزت پہ آنچ نہیں آنے دی۔ فجر میں بہت سے لوگ، یہ پھر بعد میں بتاؤں گا تفصیلی مسئلہ ہے، اس میں بہت سارے دلائل ریکارڈ کروانے پڑیں گے۔ میرا ایک دوست ہے جس کے 3 چھوٹے بچے ہیں اور اس نے اپنی بیوی کو طلاق دی اور بچہ بیمار ہے، اب دوبارہ ملنا چاہ رہے ہیں بچوں کی خاطر۔ تو دیکھو 3 طلاقیں دی ہیں تو نہیں مل سکتے دوبارہ، اہل حدیث سے فتویٰ لے لیتے ہیں، اس فتوے سے بیوی حلال نہیں ہوتی، کیونکہ 3 طلاق کے مسئلے کو قرآن نے، صحیح احادیث نے، بخاری مسلم کی احادیث ہیں، صحابہ کے فتاوی ہیں، چاروں اماموں کا اجماع ہے، 3 ہی ہوتی ہیں۔ یہ جو اہل حدیث نے ایک شوشہ چھوڑا ہوا ہے نا 3 ایک ہوتی ہیں، یہ سب فضول بکواس ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اہل حدیث اس موضوع پر بات بھی نہیں کرتے کبھی بھی۔ کبھی آپ ان سے بات رابطہ کرو نا بھائی اس ٹاپک پر آؤ بیٹھ کے بات، کبھی بھی نہیں بات کریں گے اس موضوع پر، ان کو پتا ہے کہ ان تلوں میں تیل نہیں ہے، یعنی اس مسئلے میں بالکل فارغ ہیں وہ، تو فتویٰ دے دیتے ہیں بس وہ جا کے۔ تو یہ حرام ہے، اس سے اہل حدیث سے فتویٰ لینا اس مسئلے میں بالکل حرام ہے، ناجائز ہے، اس سے بیوی حلال نہیں ہوتی۔ 3 دینی تو ختم معاملہ، یہ دینے سے پہلے سوچا کرو۔ اور غلط کام ہے 3 طلاقیں دینا، بری حرکت ہے، لیکن جب ہو جائے نا ایک کام تو پھر اسلام کا مزاج یہ ہے کہ اب آگے کی سوچو، جو ہو گیا ہے اس پہ توبہ استغفار کرو۔ سمجھتے ہیں؟ یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ اگر آپ سے کوئی گناہ بھی ہو جائے، کوئی برائی ہو گئی، آپ اللہ سے گڑ گڑا کے ایک دفعہ توبہ کر کے اس برائی کو بھول جائیں، بار بار نہ سوچیں یار میں نے یہ کیا اس سے، کیونکہ موٹیویشن نہیں ملے گی آگے بڑھنے کی۔ تو جب صریح گناہ کے بارے میں یہ ہے کہ ہو جائے توبہ کر لیں تو بھول جاؤ، تو طلاق دینا اچھا کام نہیں ہے، لیکن اگر ہو گئی ہے توبہ استغفار کرو، اللہ سے معافی مانگو میں نے غلط کیا، لیکن اب اس کو ریپیٹ نہ کرو، وہ بھول جاؤ، بولو اسی میں خیر ہوگی، بس جو ہونا تھا وہ کیا ہے ہو گیا، وہ اسی میں خیر ہوگی۔ آپ 2 فلسفوں کا ذکر کرتے ہیں، ذرا ان کی ڈیفینیشن بیان کر دیں، ایتھیس اور یوتھیا۔ یہ کیا ہے بھائی؟ کچھ نشاندہی ہو جائے، کیا مطلب ایتھیس اور یوتھیا؟ اچھا میرے بھائی، اچھا میرے خلاف لوگ کلپ بناتے ہیں کہ بولتے ہیں مفتی صاحب سیاست میں دخل اندازی کر رہے ہیں، تو جو کلپ بنا رہے ہیں وہ بھی تو سیاست میں دخل اندازی کر کے بنا رہے ہیں نا، تو یہ عجیب کتاب میں کھوپڑی میں آتی نہیں ہے یہ باتیں۔ After studying about science, the translation of Holy Quran, I have come in point on 29th of Ramadan before۔ اتنا لمبا خط لکھا ہے بھائی آپ نے۔ If you find any mistake in my study, please make it correct۔ بہت لمبا چوڑا خط ہے یہ، تو میں اردو میں نہیں پڑھتا اتنے لمبے خط، تو اس کا خلاصہ لکھ کے دے دیں۔ کدھر جن صاحب نے یہ لکھا ہے؟ آپ نے لکھا ہے، اس کا خلاصہ 2 لفظوں میں بتا دینا۔ سائنس کی اسٹڈی کیلا جی تیری کیلا یہ دو سائنس کھولے تیری تو کی کبھی تیری پیسہ کچھ سب سے نہ دی اسے تے وہ مرنا مجھے یہ سیکھی ہو میرا یہ پلازر مارے جو سوتے تو ہاں سیکھی جا دیوی جو کتنا جی 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 بالکل صحیح کہا آپ نے، بالکل صحیح کہا، بالکل صحیح کہا، ایسا ہی ہے۔ قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے، خوب سمجھ لیں۔ کل ایک صاحب نے مجھ سے سوال پوچھا کہ بہت سے ایسے سیارے جو بعد میں دریافت ہوئے ہیں، قرآن میں ان کا تذکرہ کیوں نہیں ہے؟ قرآن نے تو انہی سیاروں کا تذکرہ کیا ہے جو عرب لوگ جن کو جانتے تھے، تو اس سے پتہ چلتا ہے یہ اللہ کا کلام نہیں، معاذ اللہ، یہ تو نبی کا اپنا کلام ہے، جو نالج تھی وہ بتا دی۔ اللہ کا کلام ہوتا تو اللہ ایسی باتیں بھی کرتا نا جو اس دور میں سب کو معلوم نہیں تھی۔ میں نے ان کو میں نے کیا جواب دیا کہ قرآن اگر ایسے سیاروں کا تذکرہ کرتا ہے جو 1400 سال بعد دریافت ہوئے ہیں، تو عرب لوگ اس قرآن پہ ایمان لاتے ہیں یا اس کو جھٹلاتے؟ بولو نا۔ وہ کہتے ہیں یہ کون سی باتیں ہیں بھائی، یہ کون سا سیارہ ہے؟ تو نبی کے کام 2 ہوتے، پہلے اس کو ثابت کرنا سائنسی حقیقت کو کہ نہیں جی ایسا سیارہ بھی ہے، پھر قرآن کی صداقت کو ثابت کرنا، تو یہ 2 مشکل کام ہو جاتے ہیں نبی کے ذمے۔ پھر آج کچھ چیزیں دریافت ہوئی ہیں جو ہو سکتا ہے ابھی 1000 سال کے بعد دریافت ہوں گی۔ اگر آج کی سائنسی حقائق قرآن میں ذکر ہوتے تو ہم غیر مسلم کو کہتے دیکھو بھائی یہ قرآن میں یہ لکھا ہے، حالانکہ یہ تو 1400 سال پہلے تو پتہ نہیں تھا، لیکن پہلے سے قرآن میں لکھا ہوا ہے اور آج 1400 سال کے بعد دریافت ہوا ہے، تو دیکھو بھائی اس کا نتیجہ کیا نکلتا؟ 1000 سال کے بعد کوئی اور نئی چیز آ جاتی جو آج دریافت بولو نا نہیں ہوئی ہے۔
پھر آپ کیا کرتے؟ 1000 سال بعد والا کیا کرتا؟ وہ کہتے ہیں تو 1400 سال پہلے تو یہ تھا ہی نہیں اس کا تصور، یہ قرآن نے کیوں بیان نہیں کیا جو 3000 سال بعد جو چیزیں دریافت ہو رہی ہیں؟ تو اس کا مطلب پھر قرآن قیامت تک جتنی سائنسی چیزیں دریافت ہوں گی سب کا تذکرہ کرتا. پھر قرآن نماز روزے کی کتاب نہ رہتا، وہ سائنسی تھیوریز کا نام بن جاتا. اور ان سائنسی تھیوریز کو ثابت کرنا نبی کے ذمے کتنا مشکل کام ہو جاتا. ان عربوں کو جو نہ لکھنا جانتے اور نہ پڑھنا جانتے، وہ تو اور قرآن کا انکار کرتے. لہذا قرآن نے کہا بھائی ٹاپک سے ہٹو ہی نہیں، جو ٹاپک ہے نا اس کو فوکس کرو. تو قرآن میں اتنی سائنس کا تذکرہ ہے جو اس زمانے میں جو لوگوں کو نظر آ رہا تھا، سورج چاند ستارے، اس سے زیادہ قرآن نے سائنس کے ٹاپک کو چھیڑا نہیں، کیونکہ یہ ٹاپک تو قیامت تک پھیلتا چلا جائے گا، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے. تو یہ الزام جب لگتا ہے جب قرآن سائنس کی کتاب ہوتی. پھر ہم کہتے ہیں کہ یار وہ اس زمانے میں جو سیارے دریافت ہو گئے ان کو تو قرآن ذکر کر رہا ہے، جو دریافت نہیں ہوئے ان کو ذکر نہیں کر رہا. تو یہ سائنس میں ادھوری کتاب ہے. ہم کہتے ہیں سائنس کی ہے ہی نہیں تو ادھوری اور مکمل کیا؟ ہدایت کی کتاب ہے. تو جو قرآن کے برحق ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اس زمانے میں بہت سے سائنسی نظریات ایسے تھے جو معاشرے میں رائج تھے، جو آج 1400 سال کے بعد 100% غلط ثابت ہو چکے ہیں. قرآن نے ایسے کسی سائنسی نظریے کا تذکرہ نہیں کیا. قرآن یہ بھی تو کر سکتا تھا نا کہ اس زمانے میں جو سائنسی تھیوریز چل رہی تھی انہی کو تذکرہ کر کے انہی کی مثالیں دے دیتا. ایک بھی نہیں لی ہے قرآن نے. اس کا مطلب یہ اللہ کا کلام ہے، اسے پتا ہے کہ کون سی بات نقل کرنے کی ہے اور کون سی نقل کرنے کی نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اچھا بھائی، خالد محمود میں خالد محمود جو جرمنی سے آیا ہوں، آپ سے گزارش ہے کہ مجھے کچھ معلومات دیں، حوالے چاہیے. آپ اگر 15 منٹ دے دیں آپ کا احسان ہوگا. دیکھیں آپ اگر بعد میں آ جائیں کچھ ہے نہیں، اتوار کو اثر میں آ جائے، ٹھیک ہے؟ اتوار کو اثر میں آ جائے. جرمنی سے نہیں کراچی سے ہی آئے پھر سیدھا. کیا اور کوئی سوال تو نہیں بھائی کسی کا؟ شاباش جلدی سے. جی نہیں، رمضان کے روزے، شوال کے جو 6 روزے ہیں ان میں گڑبڑ نہیں کر سکتے آپ. بعض لوگ گھننے بنے ہوئے ہوتے ہیں، شوال کی بھی 6 روزوں کی نیت کر رہے ہوتے ہیں، رمضان کے قضا کی بھی نیت کر رہے ہوتے ہیں، ایام 20 کی بھی نیت کر رہے ہوتے ہیں، پیر جمعرات کی بھی، سارے ہی گڑبڑ کر رہے ہوتے ہیں. تو رمضان شوال کے جو 6 روزے ہیں وہ بالکل الگ ہوں گے. ایام 20 کے روزے اور پیر جمعرات کا روزہ آ گیا تو وہ اس میں مرج ہو سکتا ہے. تو اللہ سے امید ہے انشاءاللہ دونوں کا ثواب مل جائے گا، لیکن قضا روزے تو بالکل الگ رکھنے پڑیں گے آپ. جی، فرض نماز کے بعد دعا حدیث سے ثابت ہے، بہت زیادہ ترغیب حدیث میں، لیکن کسی ایک حدیث کو لے کے فیصلہ نہیں کیا جاتا. خود دیکھا جاتا ہے کہ صحابہ اور نبی نے اس پر کس طرح عمل کیا ہے. تو حدیث میں جو فرائض کے بعد جتنی دعائیں ہیں، لیکن ہم نہیں دیکھتے کہ ہمیں کوئی ایسی حدیث ملتی ہو کہ نماز کے بعد صحابہ نے ہاتھ اٹھا کے اجتماعی دعا مانگی ہو. بالفرض اگر ایک آدھ واقعہ ہے بھی تو ایک آدھ دفعہ ہے نا. یہ عمل تو 5 ٹائم ہوتا تھا، اس کی تو کثیر روایات ہونی چاہیے تھی نا. جو عمل بار بار ہو رہا ہے تو اس میں ایک روایت کیوں ہے؟ تو اس لیے، اور پھر فقہ کی کتابوں میں بھی، کیونکہ فقہ تو قرآن و حدیث ہی کا نچوڑ ہے، تو فقہ کی کتابوں میں بھی نہیں ملتا. جو عربی کتابیں ہیں، جو فقہ کی اصل کتابیں ہیں جو صدیوں پہلے لکھی گئی ہیں، ان میں بھی تذکرہ نہیں ملتا. ان باتوں کی بیس پہ لوگ مجھے کہتے ہیں یہ تفردات کرتا ہے، پوری قوم سے ہٹ کے مسائل بیان کرتا ہے. تو میں پوری قوم سے ہٹ کے نہیں، میں وہ بتا رہا ہوں جو پوری قوم کے مسائل ہیں، صدیوں سے کتابوں میں اسی طرح چلے آ رہے ہیں. تو آپ دکھا دو، ہدایہ میں دکھا دو، رد المحتاج، حدیث میں تو ہے ہی نہیں نا. تو آپ فقہ کی طرف اگر آتے ہو تو فقہ شافعی میں دکھا دو، فقہ مالکی میں دکھا دو، فقہ حنبلی میں دکھا دو، فقہ حنفی میں دکھا دو، لیکن فقہ حنفی کی عربی کتابوں میں، اردو میں نہیں. جو عربی جو فقہاء نے لکھی ہیں کتابیں، نہ فقہ شافعی کی کسی کتاب میں ملے گی اس دعا کا تذکرہ، نہ امام شافعی نے لکھا، نہ امام، کیونکہ ہے ملتا ہی نہیں ہے ہمیں کوئی اس کا تذکرہ. تو اس لیے یہ بر صغیر کی ایک رسم ہے جو نمازوں کے بعد ہمارے ہاں ہاتھ اٹھا کے دعائیں مانگی جاتی ہیں. پھر اس کا خامخواہ میں دفاع بھی لوگ شروع کر دیتے ہیں، اس کو دیوبندیت کا مسئلہ بنا لیتے ہیں. تو ایسا کرو گے تو کوئی بھی نہیں آئے گا میرے بھائی، ٹھیک ہے نا؟ ایسا کرو گے تو کوئی بھی نہیں آئے گا. تو حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے والد تھے، ان کا پورا رسالہ اجتماعی دعا کے بارے میں، وہ پڑھ لیا کریں. مجھے یہ ہوتا ہے کہ لوگ نا مجھے تختہ مشق بنا رہے ہیں یوٹیوب پہ کہ یہ الگ ہی کوئی فرقہ پیدا ہوا ہے، یہ کوئی الگ ہی چل رہا ہے. بھائی آپ اپنے اکابر کی، جو ہمارے بھی اکابر ہیں، انہی کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو مفتی اعظم تھے، ان کا پورا دعا کے پر رسالہ ہے. وہ وہی باتیں کر رہے ہیں جو میں کر رہا ہوں، یعنی میں وہی باتیں کر رہا ہوں جو وہ کر رہے ہیں، الٹا ہو گیا نا. وہ بڑے، ہم تو چھوٹے. تو پھر بھی ہم یہ اس میں اعتدال کے
وہ ہے کہ آپ اماموں پہ فتوے نہ لگائیں، جا کے مسجدوں میں فساد پیدا نہ کریں، کوئی کر رہا ہے تو کرنے دیں اس کو، بدعتی نہ کہیں اس کو، ٹھیک ہے، ان کی اپنی کوئی دلیل ہوگی، ہم تو صرف یہ کہہ رہے ہیں ہمیں برا بلا نہ کہیں اس مسئلے کی وجہ سے، تو اگر کوئی کر رہا ہے تو فساد نہ کریں، اور بہت سارے بڑے بڑے مسائل ہیں، کسی اکابر میں سے کسی عالم کی گستاخی نہ کریں، آپ کسی کو بدعتی قرار نہ دیں، اپنی رائے پیش کر دیں، مان لے ٹھیک ہے، نہیں مانے کوئی بات نہیں، علماء میں اختلاف ہوتے ہیں، جہاں درجنوں اختلاف وہاں ایک اور صحیح، ایسا کون سا گھبرانے والی بات ہے بھائی، اور بہت سارے مسائل میں اختلاف ہے یا نہیں ہے تو ایک اور صحیح، اس میں کیا ہو گیا؟ اور بھائی مارکیٹ میں کوئی نیا مسئلہ، ابھی نہیں کہا یار کہ ابھی تو تھک گئے ہیں بالکل، اتنا تو ہم اپنی شادی میں نہیں تھکے تھے یار، کسی اور کی شادی میں ہم جی بہت اچھا، میں سمجھ گیا آپ کا سوال، میں آپ کا سوال سمجھ گیا۔ دیکھو سوال یہ ان کا کہ مکان کا ایڈوانس بنتا تھا 1,00,000 روپے یا 2,00,000 روپے، مکان مانگ رہا ہے 10,00,000، اس کے بدلے میں آپ کو کرائے میں کیا کر رہا ہے؟ کمی، یہ حرام ہے، ناجائز ہے، سمجھتے ہو؟ کیونکہ اصل میں وہ قرضہ لے رہا ہے، اس قرضے کے بدلے میں آپ کو سہولت دے رہا ہے، اس قرضے کے بدلے میں آپ کو سہولت دے رہا ہے کہ مارکیٹ ویلیو سے بہت کم پہ آپ کو مکان دے رہا ہے وہ، تو قرضہ لے کے نا مختلف طریقے ہوتے ہیں جس سے قرضہ لیا اس کو فائدہ پہنچانے کا، تو اس سے یہ کہیں کہ بھائی جتنا بھی ایڈوانس لو، اس ایڈوانس کی بیس پہ کرایہ کم نہیں ہونا چاہیے، ویسے کم کر دیں تو ٹھیک ہے، بہت اچھی بات، فری میں دے دیں، کیا جا رہا ہے؟ تو ایڈوانس لینا دینا ناجائز نہیں ہے، لیکن اتنا زیادہ ایڈوانس لینا جو عرف سے زیادہ ہو، اور اس کی بیس پہ اتنا کم کرایہ کر دینا جو عرف سے بہت کم ہو، تو یہ پھر وہ ایڈوانس بھی واپس دے دے گا، آپ اس کو دے، پھر اس میں یہ بھی ہوتا ہے جب تک ایڈوانس واپس نہیں کیا تو یہ گھر آپ کے استعمال میں ہے، تو یہ بھی شبہ ربا کی وجہ سے حرام ہے۔ اس میں یہ کر لیا جائے کسی کو پیسوں کی ضرورت ہے تو اس کو بولیں بھائی شروع کے 6 مہینوں کا کرایہ زیادہ ہوگا، 10,00,000 ہوگا، اور پھر باقی کرایہ بہت تھوڑا ہوگا، تو پھر یہ ایڈوانس اس کو دے دیا جائے، یعنی وہ مالک بن جائے اس کا، پھر یہ قرض نہیں ہوگا۔ اس طرح سے ہیلا اختیار کیا جا سکتا ہے کہ مالک مکان کو پیسوں کی ضرورت ہے، آپ نے کہا 10,00,000 کرایہ لے لو 6 مہینے کا، جو بنتا نہیں ہے لیکن ہم تمہیں زیادہ کرایہ دے رہے ہیں، لیکن اگلے 6 مہینوں کا یا اگلے پھر کرایہ بہت تھوڑا ہوگا، پھر یہ قرضہ نہیں ہوگا بلکہ یہ مالک مکان مالک بن گیا اس کا، وہ ایڈوانس آپ نے اس کو کرایہ بہت زیادہ دے دیا، اس سے اس کی بھی ضرورت پوری ہو جائے گی پیسوں کی، اور آپ کی مکان کی ضرورت بھی پوری ہو جائے گی، اس طرح سے تو جائز ہے، اس کے علاوہ جائز نہیں ہے۔ جلدی لاؤ دولہا کو یار، آپ تو 2 منٹ بیٹھ جائیں، دولہا خوش ہو جائے گا، آپ لوگ جائیں گے نا تو دولہا پھر ناراض ہوگا کہ میری جیسی شادی کی ٹائم آیا سب اٹھ کے چلے گئے، بس میں 2 منٹ میں آپ کو پتا میں نکاح کتنی جلدی پڑھاتا ہوں، دولہا کہاں ہے؟ جلدی سے بلاؤ بھائی، جلدی، بہت لیٹ آئے ہیں آپ، غلط کیا نا آپ نے۔ آپ کا نام کیا ہے؟ شراز ولد محمد عباس۔ بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں۔ دلہن کے وکیل کدھر ہیں؟ دلہن کا نام بتائیں۔ ہیں نگینہ بنتے نگینہ بنتے محمد فراز سرفراز، آپ نے مجھے اجازت دی، اچھا مہر کتنا ہے؟ 1.5 تولے سونا، 5,000 نقد، آپ نے اجازت دی ہے کہ اس مہر میں نگینہ صاحبہ کا نکاح ان سے پڑھاؤں، اجازت ہے؟ اجازت ہے نا، بس ٹھیک ہے۔ الحمدللہ نحمدہ، بعد میں سائن کر لیں گے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي، وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني، وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مباهي بكم الأمم۔ میں نے نگینہ بنت سرفراز، ان کا نکاح 2.5 تولے سونا، 1.5 تولے، زیادہ ہو جائے، 1.5 تولے، 1.5 تولہ